اسٹیفن ہاکنگ اور آئنسٹائن کے مابین خدا کے نظریے بارے متنازع بیان کیا تھا، اور ان کے بیان میں تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا ان عظیم سائنسدانوں کی وجہ سے آج دنیا مذہبی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے؟ آپ سب کچھ news.tv میں جان سکیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں، آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ دونوں اپنی اپنی صدی کے عظیم ترین سائنسدان تھے، مگر خدا کے وجود اور کائنات کے تصور پر ان کے بیانات میں نمایاں فرق اور بظاہر تضاد پایا جاتا ہے۔ آئنسٹائن نے کہا تھا، کائنات ایک اصول، قانون اور ترتیب کے مطابق چلتی ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن آئنسٹائن روایتی مذہبی خدا جیسے مذہب میں ایک شخصی عبادت کروانے والا خدا پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی ایسا خدا جو فطرت اور کائنات کے قوانین کی صورت میں موجود ہے۔ ان کے مطابق خدا وہ ہے جو قدرت کے قوانین میں جھلکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب انہوں نے نیوٹن اور میکسویل کے قوانین کو دیکھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اس ترتیب کے پیچھے کوئی عظیم طاقت موجود ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے ابتدا میں خدا کو کائنات کے خالق ان کے طور پر ایک ممکنہ تشبیہ کے طور پر لیا تھا۔ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کائنات کے قوانین مکمل طور پر جان لیں تو ہم خدا کے دماغ کو جان لیں گے، لیکن یہ فلسفیانہ انداز میں کہا گیا تھا، مذہبی معنی میں نہیں۔ اپنی آخری کتاب دی گرینڈ ڈیزائن میں ہاکنگ نے واضح طور پر لکھا، کائنات کے وجود کو سمجھانے کے لیے ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، فزکس کے قوانین خصوصاً کوانٹم میکینکس اور گریویٹی کافی ہے۔ وہ کائنات کو خود سے پیدا ہونے والا نظام مانتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ اگر گریویٹی جیسا قانون موجود ہے تو کائنات میں کچھ نہ ہونے سے بھی جنم لے سکتی ہے، لہذا خالق کی ضرورت نہیں۔ دونوں سائنسدانوں کے مابین تضاد کی وجوہات کیا تھیں۔ آئنسٹائن مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، وہ یہودی تھے اور فلسفے سے متاثر تھے، اس لیے وہ خدا کو فطرت کا مترادف مانتے تھے۔ ہاکنگ ایتھیسٹک سوچ رکھتے تھے، اس لیے وہ کسی بھی ایک خدا کے تصور کو غیر ضروری سمجھتے تھے۔ آئنسٹائن کے زمانے میں کائنات کی ابتدا اور بگ بینگ جیسے نظریات ابھی واضح نہیں ہوئے تھے، اس لیے وہ ایک خدا کو مانتے تھے۔ ہاکنگ کے زمانے میں جدید فزکس کافی آگے بڑھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے خدا کے بغیر کائنات کو ممکن سمجھا۔ آئنسٹائن سے اگر کوئی پوچھے کہ یہ کائنات اتنی منظم کیوں ہے، وہ کہیں گے یہ خدا کے قانون کی جھلک ہے۔ اگر یہی سوال ہاکنگ سے کیا جائے تو وہ کہیں گے یہ سب فزکس کے قوانین کی وجہ سے ہے، خدا کا کوئی کردار نہیں۔ جب آئنسٹائن اپنی زندگی کے آخری سال گزار رہے تھے، اس وقت ہاکنگ طالب علم تھا، اس لیے دونوں کی عروج کے وقت میں کافی فرق تھا، چونکہ دنیا ان دونوں عظیم سائنسدانوں سے کافی متاثر تھی، اس لیے دنیا مذہبی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔